لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المعصومين وختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا اس کا ہر لمحہ رحمت برا بنا دے اور قرآن کی نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرمائے. تعلیمات قرآن پہ عمل اور صاحب قرآن سے قابل محبت کی دولت ہمیں نصیب فرمائے. یہ تیسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ، صفحہ 40، آیت نمبر 260. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ أَرِنِي، اے مالک مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں. قَالَ بَلَىٰ، کہاں کیوں نہیں. وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور لیکن اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، تو فرمایا تو 4 پرندے لے لو، تم 4 پرندے لے لو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں مانوس کرو اپنی طرف. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان میں سے ہر ایک کا حصہ، ان میں سے ایک جز یعنی حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دے، یعنی کچھ پہاڑوں پر رکھ دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ادعوهن، تم انہیں پکارو. ہن کی ضمیر، یہ جو پرندے ذبح کیے گئے ہیں اور ذبح کر کے ان کے حصے پہاڑ پہ رکھے، تو اب ان کو پکارو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تم جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کے زندہ کرنے کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اس پہ اللہ سے فرمایا تمہیں یقین نہیں تو کہاں یقین کیوں نہیں، کیونکہ وہ نبی ہے. نبی کو یقین نہیں تو کس کو یقین ہوگا. نبی مومن نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ پاک نے کہ ابراہیم 4 پرندے لے لو اور انہیں منحوس کرو اور پھر انہیں ذبح کر لو، اور ذبح کر کے ان کے حصے جو ہیں کچھ پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. آپ یہاں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ان کو مکس کیا، پھر ان کے کچھ حصے کو کچھ پہاڑ پر رکھ دیا. منہن جزءا، تو اللہ پاک مدد رکھ کر کیا کریں. ثم ادعوهن، پھر انہیں پکارو. اب یہاں دیکھیے ادعو کا لفظ موجود ہے. ادعو، اور قرآن پاک میں ایک جگہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ. ادعو، بلاؤ، حکمت سے بلانا اور پکارنا. جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اب یہ جو یا ہے یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ یہ ادعو کی جگہ کھڑا ہے یا اطلبو کی جگہ کھڑا ہے. ادعو یعنی جب ہم اردو میں کہتے ہیں اے، یعنی پکارتے ہیں، یعنی مطلب ہوتا ہے میں تجھے بلاتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں، تو اسے ہم کہہ دیتے ہیں اے فلاں، اے فلاں. اور عربی میں کہتے ہیں یا، عربی میں کہتے ہیں ای، عربی میں کہتے ہیں عبد اللہ یا حیا. یہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے کسی کو بلایا جاتا ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے. تو السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں ہم آمنہ کے لال کو پکارتے ہیں، اور یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ ایھا النبی، مطلب کیا ہوا
ادعو النبی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں. تو اب یاد جو ہے آپ یاد رکھیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں. آج لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اور پوری امت پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو غیر اللہ کو پکارے وہ مشرک ہے. اب آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور آپ جس کا مرضی چاہے ترجمہ پڑھ لیں، اور میں عربی کی بات کر رہا ہوں کہ دعا یدعو دعاء دعوتن، اس کا مطلب صرف دعا نہیں ہوتا. جو ہمارے یہاں کی دعا تو اللہ سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. تو اس کا مطلب صرف دعا عبادت نہیں ہوتا، اس کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے. تو پکارا کسی کو بھی جا سکتا ہے. تو اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو پکارنا وہ کوئی شرک نہیں ہے. اگر یہ شرک ہو تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو اللہ پاک پہ بھی یہ فتویٰ، اللہ کے محبوب پہ بھی، یہ قرآن پہ بھی، جبکہ قرآن تو شرک کو مٹانے آیا ہے. یہ غلط بیانی کر کے پوری امت پہ شرک کا فتویٰ دیتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھیں کھولیں اور آپ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہوں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں. جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے اہل سنت و جماعت، انہوں نے جو تشریحات کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اصول عربیہ کی روشنی میں، اس کو آپ دیکھیں. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں تو آپ دوسروں کو، حق والے کو بھی سنیں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ وہی شرک کا فتویٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھیں گے. جو کسی مومن کو مشرک کہتا ہے تو وہ شرک اور کفر اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے اور وہ شخص خود مشرک و کافر ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں، میں نے بتایا ایھا النبی میں بھی میں آپ کو پکارتا ہوں، اے اللہ کے نبی، السلام علیکہ ایھا النبی. عجیب قسم کی لوگوں کی بولی ہے کہ نماز کے اندر پکار لے تو شرک نہیں ہے، تو نماز کے بعد پکارے شرک ہو جائے گا. شرک تو ہر گھڑی شرک ہوتا ہے. جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے لیے مانی جائے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ دنیا سے پردہ فرما چکا ہو، ایک لمحہ کے لیے بھی مانی جائے، اسی وقت بندہ مشرک ہو جائے گا. یہ نہیں پتا کہ ایک لمحہ میں آپ کی عبادت کر لوں تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اسی وقت مشرک ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا. تو یہ عجیب قسم کی ان کے منطق ہے. اللہ پاک ہم دعائی کرتے ہیں کہ مالک ہدایت عطا فرمائے، لیکن ہمارا کام تو ہے کہ حق کو واضح کرنا. قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ہم نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تو نماز میں پکارنا جائز ہے، شرک کوئی نہیں، اور نماز کے بعد شرک ہو جائے گا. ایسا اصول ہے. اور قرآن ہے، اب میرے پاس قرآن پاک ہے، میں اس پہ اور آپ کو بڑی دلائل دے سکتا ہوں، قرآن پاک سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی. آپ آگے جائیں 8ویں پارے میں، تو آپ ادھر دیکھیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، ندا کریں گے. کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے جنتی وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. اب جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، ندا کریں گے. تو وہ کوئی نعوذ باللہ خدا سمجھ کتنی ندا کریں گے؟ وہ تو جہنمی ہے ظالم، ان کو پکاریں گے. اس طرح جہنمی بھی پکاریں گے، ان کو ندا کریں گے. تو ندا کرنا، پکارنا شرک نہیں ہوتا. ہاں، معبود سمجھ کر، یہ تو پھر تو معبود سمجھے کافر ہو جائے گا. تو دعا ایک خاص معنی میں ہے جس کا مطلب ہے عبادت، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. کسی اور کے لیے، کلمہ کے لیے معنی کفر ہو جائے گا. لیکن دعا کا معنی ایک ہی نہیں، صرف عبادت. دعا کا معنی پکارنا بھی ہے، دعا کا معنی سوال کرنا بھی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جب وہ قوم آئی تو انہوں نے کہا اپنے رب سے سوال کیجئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ وہ اللہ ہمیں بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہے. اب گائے کے متعلق انہیں وضاحت چاہیے تھی، تو انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کہا آپ نے رب سے سوال کیجئے. ادع لنا ربک یبین لنا، یا ادعو بمعنی سوال یہ ہے کہ آپ نے رب سے سوال کریں. تو اس طرح دعا یدعو دعاء و دعوتا کا مطلب پکارنا بھی ہے اور بلانا بھی، عبادت کرنا بھی. اب دائی ہے، دائی الی الحق، دائی الی الحق، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. تو یہ دعوت کس معنی میں آ رہی ہے اور یہ دعا یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ اس معنی میں نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ پوجا کرنے والے ہیں، وہ انہیں پکارے ہیں. انہوں نے عظیم منطق بنائی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہہ دیا مسجد اللہ کے نہیں ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وہ اللہ کے ساتھ کسی کی بات نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ واقعی شرک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو شرک ہو جائے گا. پھر بچے گا کون؟ پھر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کسے بلایا جا رہا ہے؟ کسے پکارا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. اور یہ السلام علیکم یا نبی کسے پکارا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے. جب میں کہتا ہوں فلاں فلاں کو بلاتا ہوں، فلاں کو پکارتا ہوں، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ فلاں سے مدد لی جائے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟
نعوذ باللہ، اور پکارا غیر اللہ کو شرک ہو جائے گا، یقیناً جو دانش مند ہیں اور جو عقل مند ہیں، باشعور ہیں، وہ کہیں گے یہ لوگ خطا پر ہیں اور بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں اور ایمان سے خارج ہو رہی ہیں اور ساری امت پہ شرک کا فتویٰ دے کر اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جو میں بات کرنا چاہتا تھا، ادعوہن، یہاں بھی دیکھیں ادعو، دعا یدعو سے، یہ دعوتن سے امر ہے، یعنی حکم ہو رہا ہے، ادعو ابراہیم پکارو۔ اگر دعا صرف عبادت کے معنی میں ہے تو دعا سے ادعو ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام پہ بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں، خالق کائنات جل جلالہ سے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ حکم فرما رہا ہے۔ زندہ کو پکارنے کی بھی بات نہیں ہو رہی یہاں تو لوگ زندہ پہ بھی مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں، یہاں تو وہ کیما ہو چکے ہیں، ان کی تو آنکھ بھی نہیں ہے، ان کے تو کان بھی نہیں ہے، جن کو اللہ پاک حکم دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ان بے کانوں، ان بے آنکھوں کو پکارو، ان گوشت کے حصوں کو پکارو، منہ جزء، اس کے جز پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ آپ بتاؤ یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ نبی تو نہیں، یہ ولی تو نہیں، یہ غوث قطب تو نہیں، یہ تو پرندے ہیں، اور پرندوں کی آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، ذبح شدہ ہیں، قیمے ہو چکی ہیں، اس سے پہاڑوں پہ رکھی ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ خالق کائنات جل جلالہ کی بات ہے کہ اللہ عز و جل اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اور ہمارا ادعوہن، مردہ کو پکارو، جن کے نہ کان، میں یہاں ٹھہر کر آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جن کے نہ کان ہوں، جن کی نہ آنکھ ہو، انہیں رب فرماتا ہے پکارو، وہ اللہ کی قدرت سے سنتے ہیں۔ تو جب پرندے بے کان رب کی قدرت سے سنتے ہیں تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ اگرچہ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ جن کے کان ہوں، آنکھیں ہوں، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نہیں سن سکتے ہیں، اور جن کے نہ کان ہوں نہ آنکھیں ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دور سے بھی بات سن لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ قادر ہے، مالک جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ جب بے آنکھ بے کانوں کو سنا سکتا ہے تو جو یار ہے، جو اللہ کے نور سے منور و روشن ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتی ہیں، اللہ کے نور سے سنتی ہیں، اللہ کے نور سے بولتے ہیں، ان کے لیے دور و نزدیک کے سننے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ آج خود اپنی سماع سے نہیں سنتے، نہ بشری طاقت سے سنتے ہیں، وہ رحمان کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں، وہ اللہ کے انوار اور اللہ کے نور اور اللہ کی طاقت سے وہ سنتے ہیں۔ تو یہاں ثم پھر تم انہیں پکارو۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، اگر پکارنا غیر اللہ کو شرک ہے اور یہ عبادت ہے نعوذ باللہ، اور وہ بت ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو ان کا بیانیہ ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو جو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہ آپ پکارو تو پکارنا فائدہ نہیں دے گا، اگر پکارو آپ، جب پکارو گے تو جان بھی پڑ جائے گی، یعنی پکارنا آپ کا کام ہے، اس پکار میں حیات کا فعل پیدا کرنا وہ میرا کام ہے۔ ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا تو اللہ پاک نے اس کے اندر حیات رکھ دی اور پرندے زندہ ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آئے۔ آیاتی نہ گسایا، جب آپ پکاریں گے آپ کی پکار کو سنیں گے اور آپ کی پکار پہ آپ کے پاس حاضر بھی ہو جائیں گے۔ اب یہ قرآن پاک ہے کہ اللہ عز و جل نے کتنا واضح یہ فرمایا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو مذہب ہے، یہ کوئی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال کا بتایا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ہم تو اسے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پرندوں کو پکارو، تو پتہ چلا غیر اللہ کو پکارنا کوئی گناہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو جائز ہے، اور اس کا بیان تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور حکم ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا اللہ پاک ہی دیتا ہے، اللہ پاک ہی کرم فرماتا ہے، اللہ پاک ہی زندہ کرتا ہے، وہی مشکل کشائی حاجت روائی کرتا ہے، لیکن ذریعہ اپنے یاروں کو بنا دیتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ حیات کا فعل پیدا کرتا ہے، اس کے اندر مشکل کشائی کا فعل پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ہدایت کا فعل پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر نوازنے کا فعل پیدا کر دیتا ہے، لیکن پیدا وہی کرتا ہے، ذریعہ اپنے یاروں کو بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق مانوں کے ساتھ ہی رہنے